سجاد باقر رضوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول، تیسرا باب، افلاطون۔ افلاطون نے اپنے تنقیدی آراء کا اظہار تفصیل سے نہیں کیا، سیاسیات، اخلاقیات اور ما بعد الطبیعیات کی ذیل میں ادبی تنقید کے چند اصول بھی مل جاتے ہیں۔ اس کی کتاب میں بالخصوص ریاست، ریپبلک اور قانون، لاز، انحطاط پذیر معاشرے کی رہنمائی کے لیے لکھی گئیں، اور اسی رہنمائی کے سلسلے میں شاعری، اس کے معاشرتی منصب اور اس کی قدر کے بارے میں بھی کسی قدر بحث ملتی ہے۔ افلاطون کا زمانہ معاشرتی انحطاط کا زمانہ تھا، اور شاعری کا انحطاط بھی پورے معاشرتی انحطاط کا ایک جز تھا، لیکن افلاطون شعری اور ادبی انحطاط پر محض اس حد تک نظر رکھتا ہے جس حد تک شاعری اسے معاشرتی فلاح و بہبود اور عام معاشرتی اخلاقیات پر اثر انداز ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی زاویہ نظر سے اس نے المیے میں عورتوں کے کرداروں کو عام اخلاقیات کے لیے مضر جانا، اس لیے کہ وہ عورتیں روتی دھوتی، جھگڑالو اور عشق میں گرفتار دکھائی جاتی ہیں۔ تربیہ میں بھی وہ سستے اور عامیانہ مزاح کے خلاف ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاعر عوام الناس کے پست جذبات کو ابھارتے ہیں اور اس طرح ان میں لا قانونیت، بد تہذیبی اور بد اخلاقی پیدا کرتے ہیں۔ اگر شاعری میں جذبات کی پستی اور ہیجان انگیزی کا رجحان پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً پست اخلاقی رجحانات کی آئینہ دار ہوگی اور مزید اخلاقی پستی پیدا کرے گی۔ یہاں تک تو شاید ہم سب افلاطون سے متفق ہوں، مگر اس نے اسی رو میں یونان کے عظیم ادب کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا۔ افلاطون کے عہد میں ایک عام تصور یہ تھا کہ شاعری علم و صداقت کا سرچشمہ ہے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ شاعری ہمیں صحیح علم نہیں دیتی اور وہ انسانی اخلاق کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اسی بنا پر اس نے ہومر اور ہیسیڈ کو علم کا سرچشمہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ڈرامے کو وہ معاشرے کے لیے مضر سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ انسانی جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے قومی کردار سے سادگی اور معصومیت ختم ہو جاتی ہے اور قوم میں ایسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں جو پرتصنع افراد زیادہ اور پرخلوص انسان کم ہوتے ہیں۔ شاعری کے بارے میں افلاطون کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ کسی الہامی قوت کا نتیجہ ہوتی ہے اور اس لیے شاعر کا فن شعوری فن نہیں ہوتا۔ دوسرے ہنرمندوں کے برعکس جو خاص تکنیکی اصولوں اور فنی صلاحیتوں کی مدد سے کام کرتے ہیں، شاعر اپنے فن اور ہنر سے کام نہیں لیتا، بلکہ فطری صلاحیتوں اور غیر جذباتی ہیجان کے تحت شعر کہتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر وہی کچھ کہتا ہے جو شاعری کی دیوی اس سے کہلواتی ہے۔ لہذا شاعری اس علم کی حامل نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد عقل پر ہوتی ہے۔ شاعر جذبات کے اعلی کار ہوتے ہیں، ان میں اخلاقی تنظیم کی کمی ہوتی ہے اور اسی باعث وہ سنجیدہ انسانوں کے راہبر نہیں ہو سکتے۔ افلاطون اپنے عہد کے اس نظریے کے بھی خلاف ہے کہ اگر شاعری کی صحیح ترجمانی اور وضاحت کی جائے تو اس میں عظیم صداقتیں ملیں گی۔ افلاطون کا جواب یہ ہے کہ اول تو شاعر خود اپنے کلام کی وضاحت سے قاصر ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ مختلف نقاد مختلف معنی اخذ کرتے ہیں جن کی صحت و غلطی ناپنے کا کوئی صحیح پیمانہ نہیں ہے، لہذا شاعری سے کوئی حتمی معنی اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح افلاطون شاعری کی تمثیلی اور علامتی حیثیتوں کو رد کر دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر کوئی تمثیل یا دیومالا یعنی متھ اپنے طور پر نقصان دہ ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے تمثیلی اور علامتی معنی کیا نکلتے ہیں۔ افلاطون کا خیال تھا کہ شاعروں کو علم و صداقت کا سرچشمہ سمجھنے کا زمانہ چلا گیا، نیا زمانہ فلسفے کا ہے، اس لیے فلسفہ ہی صداقتوں اور علوم سے روشناس کر سکتا ہے۔
اس اعتراض کے علاوہ کہ شاعری صداقت کا سرچشمہ نہیں، افلاطون کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ شاعری کے تاثرات عظیم اخلاقی صلاحیتوں کے لیے مضرت رساں ہوتے ہیں۔ اس کی نظر میں ایسی شاعری معاشرتی اخلاق کے لیے مضر ہوگی جس میں دیوتاؤں کو مثالی حیثیت کے علاوہ کسی اور حیثیت سے پیش کیا جاتا ہو۔ اس کا خیال ہے کہ دیوتاؤں کو جو تمام تر خوبیوں کے مظہر ہوتے ہیں، لڑتا جھگڑتا دکھانا یا جرائم کا ارتکاب کرتے اور انسانوں پر ظلم کرتے دکھانا غیر اخلاقی بات ہوگی اور انسانی معاشرے کے لیے مضرت رساں ثابت ہوگی۔ ان عام اعتراضات کے بعد افلاطون شاعری کی مختلف اصناف پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ شاعری کو 3 اصناف میں تقسیم کرتا ہے: بیانیہ شاعری، ڈرامائی شاعری اور رزمیہ شاعری۔ اسے آخری 2 اقسام میں نقالی کا عنصر نظر آتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ان دونوں اصناف شعر میں شاعر خود کو مختلف کرداروں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح وہ ناظرین اور سامعین کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ وہ خود کو کرداروں کی ذات میں ضم کر دیں۔ وہ کسی فرد کے کسی اور ذات میں ضم ہو جانے کو مضرت رساں اور غیر صحت مند تصور کرتا ہے۔ ویسے تو افلاطون نقالی اور تقلید کی صلاحیت کو انسان میں جبلی طور پر موجود قرار دیتا ہے، مگر اس کی زیادتی کو انسان کی کمزوری پر محمول کرتا ہے، جس سے بالآخر انسانی کردار اور شخصیت کے کمزور ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نقالی اور تقلید کسی فرد کے کردار اور اس کی ذہنی بلندی کے لیے بھی مضر ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ ایسے کرداروں کی نقل کی جائے جو بزدل، بدمعاش، مجرم یا پاگل ہوں، اس لیے کہ نقالی کرتے کرتے آدمی اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے اور عادت فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس طرح نقالی کے نتائج بڑی خرابیوں کا مظہر بن سکتے ہیں۔ یہاں تک تو افلاطون نقالی اور تقلید کو روپ دھارنے کے مفہوم میں استعمال کرتا ہے۔ آگے چل کر وہ اس اصطلاح کو فلسفیانہ سطح پر لے جاتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ڈرامائی اور رزمیہ دونوں اصناف شعر محض ظواہر کی نقل کرتی ہیں اور اشیاء کی اصل حقیقت کو پیش نہیں کرتی، وہ حقیقت کی بجائے واہمے سے متعلق ہوتی ہیں۔ افلاطون شاعری کو مصوری سے مشابہ سمجھتا ہے، یوں کہ دونوں اشیاء کی تقلید کرتی ہیں، ایک لفظوں کے ذریعے اور دوسری رنگوں کے ذریعے۔ شاعر اور مصور جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اس طرح کی اصل اور ٹھوس چیزیں نہیں ہوتی جیسی کہ دوسرے اہل حرفہ اور کاریگر پیش کرتے ہیں۔ شاعروں اور مصوروں کی پیشکش محض ان ٹھوس اشیاء کی نقل و تقلید ہوتی ہے، اور اس طرح یہ دونوں قسم کے فنکار حقیقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مگر افلاطون کا نظریہ یہ ہے کہ اہل حرفہ کی مصنوعات بھی اصل نہیں ہوتی، وہ بھی اس خیال یعنی آئیڈیا اور حیت فارم کی نقل ہوتی ہیں جو بنانے والے کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ البتہ کاریگر اور اہل حرفہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں کہ وہ جس چیز کو بناتے ہیں اس کے بارے میں علم ضرور رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس شاعر اہل حرفہ کی نقل کرتا ہے، اور اس طرح وہ اصل حقیقت سے 2 قدم پیچھے ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ افلاطون کا شاعروں پر اعتراض یہ ہے کہ وہ محض موہوم عکس پیش کرتے ہیں، ایسا عکس جو کوئی شخص فطرت کو آئینہ دکھا کر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ عکس خارجی شکل یا ہیولے کو اصل شے بنا کر پیش کرتا ہے اور غیر حقیقی کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اس غیر حقیقی دنیا کے عکاس ہوتے ہیں خود واہمہ کی دنیا میں رہتے ہیں، اور اسی دنیا میں وہ تمام لوگوں کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ شاعری کی ڈرامائی اور رزمیہ اصناف پر افلاطون کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ایسی شاعری انسان کے جذباتی پہلو کے لیے مضرت رساں ہے۔ اس اعتراض کے سلسلے میں بھی افلاطون شاعری اور مصوری کی مشابہت کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مصور رنگوں کے ذریعے محض واہمے اور فریب نگاہ پیدا کرتا ہے،
یعنی وہ رنگوں کے استعمال سے مختلف صورتیں پیدا کرتا ہے۔ شاعر بھی احساسات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور اس طرح زندگی کا ایک پرفریب تصور دیتا ہے۔ اس بات کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جذبات کو عقل پر حاوی کر دیا جائے۔ ناظرین اور سامعین ان جذباتی ہیجانات کو قبول کر لیتے ہیں جن کے اظہار کو وہ عام زندگی میں شرمناک سمجھتے ہیں، اور شاعری کے ان کرداروں سے ہمدردی کرنے لگتے ہیں جو جذباتی اور ہیجان انگیز ہوتے ہیں۔ انسانوں کی صلاحیتوں اور قوتوں کے لیے یہ باتیں مضر ہوتی ہیں۔ ان کے باعث اس کی اعلیٰ صلاحیتیں کمزور اور بے اثر ہو جاتی ہیں اور جذبات پر عقل و شعور کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پس افلاطون کا اعتراض یہ ہے کہ شاعری جذبات کو خشک کرنے اور نظم و ضبط میں رکھنے کے بجائے انہیں سیراب کرتی ہے اور ان کی نشو و نما میں مدد دیتی ہے۔ بجائے اس کے کہ عقل جذبات پر حکمرانی کرے، جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ انسان کی فلاح و بہبود اور اس کے اخلاقی معیارات کے لیے ضروری ہے کہ عقل و شعور انسانی جبلتوں اور جذبات پر ہمیشہ حاوی رہیں۔ اس لیے افلاطون اپنی مثالی ریاست میں دیوتاؤں کی حمد اور مشاہیر کی ثنا کے علاوہ کسی اور قسم کی شاعری کی اجازت نہیں دیتا۔ افلاطون کے ان خیالات کے باعث شاعری کے مخالفوں اور معلمان اخلاق کو تقویت پہنچی۔ انہوں نے شاعری پر اس طرح حملے شروع کر دیے گویا افلاطون فن کی قدر سے ہی انکاری ہے۔ شاعروں کے مخالفوں کے اس رویے کے برخلاف کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے افلاطون کے خیالات کی توضیح ایک دوسرے زاویے سے کی ہے۔ انگریزی کے مشہور ناقد سڈنی کا خیال تھا کہ افلاطون کا اعتراض شاعری پر نہیں بلکہ شاعری سے پیدا ہونے والی برائیوں پر تھا۔ سڈنی کے خیال کے مطابق افلاطون نے صرف اپنے عہد کی شاعری کے خلاف محاکمہ دیا تھا اور اپنی مثالی ریاست سے محض ادنا قسم کی خام شاعری کو جلاوطن کیا تھا۔ ان توضیحات کے باوجود ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ افلاطون کے اعتراضات شدید اور واضح ہیں اور وہ اس قسم کی وضاحتوں کے حامل نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ افلاطون نے شاعری کی بعض اصناف پر اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ ان میں جمالیاتی قدر نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اصناف محض ایسے تعلیمی اور تنظیمی تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر تھیں جو ایک خاص قسم کی ریاست اور اس ریاست کے شہریوں کے تقاضے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اعتراضات جو خالصتاً سیاسی اور تعلیمی نقطۂ نظر سے کیے جائیں شاعری کو عام حالات میں رد نہیں کرتے۔ افلاطون کے نظریات کی یہ توضیح زیادہ مناسب اور متوازن ہے، تاہم یہ توضیح افلاطون کے تصورات کا بتمام و کمال احاطہ نہیں کرتی۔ افلاطون محض یہ نہیں کہتا کہ ڈرامہ اور رزمیہ اس کی مثالی ریاست کے لیے مضر ہیں، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان اقسام کی شاعری انسان کی عظیم تر صلاحیتوں کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ افلاطون محض مخصوص حالات کے تحت ہی شاعری کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے عام حالات میں بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ اس عام اعتراض کے باوجود افلاطون ایک خاص قسم کی شاعری کو ریاست کے مفاد کے لیے جائز سمجھتا ہے۔ ایسے رزمیے اور المیے جو اعلیٰ انسانی اقدار مثلا شجاعت، اعتدال، پاکیزگی وغیرہ کو موضوع سخن بنائیں اس کے نزدیک اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں نقالی اعلیٰ ترین انسانی صلاحیتوں کی نقالی ہوگی اور اس طرح انسانی فطرت کی اعلیٰ ترین انسانی قوتوں کو فروغ ملے گا۔ اس تصور کے مطابق وہ تربیے کو بھی جائز قرار دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مسرت بخش ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ادنا قسم کے کرداروں کی نقالی ہوتی ہے۔ اس قسم کے خیالات تو خود اس کی کتاب ریاست میں مل جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اور مقامات پر بھی شعری کیفیات کے سلسلے میں اس کے خیالات حوصلہ افزا ہیں۔ فیدریوس میں وہ شاعری کی وجدانی کیفیت کو الہامی بتاتا ہے۔
جس کے باعث شاعر حواس کی دنیا سے حقیقت کی مثالی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے افلاطون کے ذہن میں محض وہی شاعر نہیں ہوں گے جو دیوتاؤں اور اوتاروں کی حمد و ثنا کرتے ہوں۔ ان باتوں کے پیش نظر یا تو ہم افلاطون کے متعلق یہ کہیں گے کہ اس کے تصورات میں استواری اور ہم آہنگی نہیں ہے، یا یہ کہ ایسے عظیم فلسفی اور مفکر سے بے آہنگی اور بے ربطی کی توقع نہ رکھتے ہوئے ہم اس کے خیالات کو کسی اور روشنی میں پرکھیں۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعری کے بارے میں افلاطون کے نظریات محض اس کے غور و فکر کا نتیجہ تھے، اور فن کی قدر کے مسئلے کو وہ معروضی حیثیت سے غیر جذباتی ہو کر دیکھتا تھا۔ مگر اس قسم کے خیالات افلاطون کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس لیے کہ دیگر مکالموں کی طرح ریاست بھی ہم اثر حالات کے حوالے سے لکھی گئی تھی، اور یہی وہ حالات تھے جنہوں نے شاعری کے بارے میں اس کے نظریات کو متعین کیا۔ فلسفہ اور شاعری کی جنگ افلاطون سے پہلے کی ہے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی مقامات پر اپنی رائے فلسفے کے حق میں دی ہے۔ اپنے عہد کی معاشرتی خرابیوں اور بدعنوانیوں کا علاج اس کی نظر میں یہ تھا کہ فلسفے کو صداقت اور اخلاقیات کا منبع مان لیا جائے۔ افلاطون سے پہلے بھی مفکرین فلسفے اور شاعری کی جنگ میں فلسفے کی طرف جھکتے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون نے اپنے عہد کے عام نظریات کو مان کر ان کے لیے استدلال تلاش کیے ہیں۔ شاعری کے نفسیاتی اثرات اور اس کی جذباتی تحریک کے بارے میں بھی افلاطون کے دلائل محض یک طرفہ ہیں۔ وہ نقالی اور تقلید کے مضر اثرات کو تو نمایاں کر کے بیان کرتا ہے، مگر اس کے مفید اثرات کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں یہ بات تفصیل کے ساتھ نہیں بتاتا کہ اعلیٰ کرداروں کی تقلید سے انسانی فطرت کس طرح ترفع و کمال حاصل کر سکتی ہے۔ افلاطون دراصل اپنے عہد کی خرابیوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اگر فلسفے کو انسانی زندگی کے لیے راہبر تسلیم کر لیا جائے تو معاشرے کی ساری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اسی باعث اس نے شاعری کے خلاف فلسفیوں کے اعتراضات کو منوعاً قبول کر لیا، اور ایک وکیل کی طرح اس کے مضر اثرات کو بڑھا چڑھا کر اور اس کے فوائد کو کم کر کے پیش کیا۔ ادبی تنقید کے سلسلے میں افلاطون کی اہمیت اس بات میں نہیں ہے کہ اس نے ہمیں کوئی تنقیدی نظام فکر عطا کیا ہے، اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اس نے شاعری کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے فکر انگیز، قیمتی اور معنی خیز اصطلاحیں دی ہیں، جنہیں بعد کے ناقدوں اور مفکروں نے اپنے مفاہیم عطا کیے۔ یہ مضمون جاری ہے، اور اس کا اگلا جو عنوان ہے وہ نظریہ تقلید ہے، جس پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔